السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں. ملک کے حالات خراب ہیں اس ٹائم پر. اس ٹائم کے اوپر پارک ویو کے اندر لیا ہوا کچھ لاکھوں کا پلاٹ آپ لوگوں کو کروڑوں کا پروفٹ کس طرح سے دے سکتا ہے. میں کیوں اس ٹائم کے اوپر اتنا آپ لوگوں کو فورس کر رہا ہوں کہ میرے پاکستانیوں یہی وقت ہے ریئل اسٹیٹ کو گریب کرنے کا. یہی وقت ہے کہ سب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں, کھلے عام تجوریاں پڑی ہوئی ہیں. یہی وقت ہے چیزیں اٹھا کے رکھنے کا. جو بڑا انویسٹر ہوتا ہے وہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو اس ٹائم پر انویسٹمنٹ کر کے چیزیں ہولڈ کرتا ہے. میں اس لیے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جاگو, یہ وقت ہے انویسٹمنٹس کرنے کا, یہ وقت سونے کا نہیں ہے. اب آپ نے ذرا بات سمجھنی ہے کہ پارک ویو کے اندر پارک ویو کی گیم کیا ہے, پارک ویو اس کے اندر کیا رول پلے کرے گا. پارک ویو میں آپ کچھ پیسے لگا کر کس طرح سے بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. کچھ لاکھوں لگائیں گے اس ٹائم پہ تو پارک ویو آپ کو کیسے کروڑوں روپے دے گا. پارک ویو میں کیونکہ پارک ویو ایک لیجیمیٹ پروجیکٹ ہے, پارک ویو ایک صاف ستھرا پروجیکٹ ہے. پارک ویو اب یہ نہیں ہے کہ اس نے بھاگ جانا ہے, اس لیے یہ جو ہے نا ان مسئلوں سے ان پریشانیوں سے اب یہ باہر ہے. اب آپ نے سمجھنا ہے اس ٹائم پہ پارک ویو کے اندر میں ایک آپ کو صرف اس کے ایک جو ہے نا وہ اس کی سیکٹر کی آپ کو ایگزامپل دے کے پوری بات سمجھاؤں گا. پارک ویو کے باقی جتنے بھی بلاکس ہیں, کہیں پہ 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے, کہیں 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے, کہیں کتنے کے کہیں کتنے کے. اور پارک ویو خوبصورت ترین جگہ پر ہے اسلام آباد کی. جتنی باقی سوسائٹیز ہیں یہ راول پنڈی میں ہے. کیپٹل سمارٹ سٹی راول پنڈی اور اسلام آباد کا آپ یا تو ان کو جوائن کر لیں یا یہ پوری راول پنڈی کے اندر کر لیں. ڈی ایچ اے, بحریہ ٹاؤن, یہ جتنی بھی ہیں, بلو ورلڈ سٹی ایون یہاں تک ہو گئی سوائے فیصل ہلز کے, وہ جو B17 کے ساتھ ہے وہ بھی ٹیکسلا کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہے, اسلام آباد میں کاؤنٹ نہیں ہوتی. پارک ویو سٹی اور بحریہ انکلیو یہ دونوں یہ اسلام آباد کے اندر, اسلام آباد کے زون 5 کے اندر آتی ہیں. یہ زون 5 ہے, اسلام آباد کا ہی زون 5 ہے. اور سب سے مزے کی بات ان کی اس سائڈ کے اوپر جو پرلی سائڈ ہے, ایک سائڈ کے اوپر اسلام آباد ہے ٹھیک ہے, اور دوسری سائڈ کے اوپر مری کی ہلز ہے. تو ادھر سینرک ویوز بہت خوبصورت ہے. اسلام آباد کی جو سب سے بڑی خوبصورت چیز ہے وہ یہ کہ اسلام آباد سیکنڈ موسٹ بیوٹیفل کیپٹل ان دا ورلڈ ہے. بہت خوبصورت شہر ہے اسلام آباد. موسم یہاں کا, ویدر یہاں کا ویسے ہی ٹورزم کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے. اور آگے ہمارے نارتھ میں اگر کوئی بھی ٹورزم آئے یا ٹورسٹ آئیں وہاں پہ گھومنے کے لیے تو وہ اسلام آباد کو پریفر کرتے ہیں. وہ اسلام آباد میں آ کے رہتے ہیں, یہاں اس کو اپنا بیس پوائنٹ بناتے ہیں, یہاں سے آگے جاتے ہیں, پھر یہیں واپس آ جاتے ہیں. خیر یہ تو ایک الگ آپ کو بات ہوئی کہ میں خوبصورتی کے لیے آپ کو بتاتا کہ پارک ویو ایک خوبصورت جگہ ہے. یہ اس کی سینرک ویوز بھی بڑے پیارے ہیں. اچھا, پارک ویو کے اندر جو اوورسیز بلاک ہے 5 مرلے کا, اس ٹائم پلاٹ 75 لاکھ روپے کا. باقیوں کا میں نے آپ کو بتایا 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کا ہے, کہیں 1 کروڑ 5 کا ہے, کہیں 1 کروڑ کا ہے. یہ ہو گئے باقی بلاکس میں. پارک ویو کے اندر یہی پلاٹ جو ہے نا اوورسیز بلاک کے اندر 75 لاکھ روپے کا ہو گیا. آپ نے اس ٹائم پہ بک کروا لیا, اس کی بکنگ ہے 18,75,000 روپے. آپ نے پلاٹ بک کروا لیا, آپ نے پلاٹ بک کروا کے اس کے 75 لاکھ روپے دینے ہیں. اب یہ آپ کی کمیٹی ہے, آپ نے سمجھیں کہ آپ نے 75 لاکھ روپے 4 سالوں میں دینے ہیں. آپ نے اس ٹائم پہ کمیٹی ڈالی ہے. اب آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ نے اس ٹائم پہ کمیٹی ڈال کے اپنے ساتھ بینیفٹ کیا کی ہے, اصلی گیم آپ کے ساتھ کیا اس ٹائم پر کیا ہوئی ہے. اب آپ نے سمجھنی ہے یہ بات. آلٹو جو 13 لاکھ روپے کی تھی 30 لاکھ روپے کی ہو گئی. ایسے ہی ہے سونا کہاں سے اٹھا, لاکھ روپے سے 2 لاکھ روپے تولہ ہو گیا ٹھیک ہے. لاکھ روپے سے بھی تھوڑا سا نیچے تھا, 93 94 پہ ٹریڈ کر رہا تھا, اب وہ لاکھ روپے کا ہوا ہے اس ٹائم کے اوپر. سونا اوپر ہو گیا, پیٹرول اوپر چلا گیا. جب پیٹرول اوپر جاتا ہے ہر چیز, ہر انڈسٹری کے ریٹ اوپر چلے جاتے ہیں. ڈالر اوپر چلا گیا, ہر چیز اوپر چلی گئی. پراپرٹی ابھی اوپر نہیں گئی. تو ایٹ لیسٹ اگر سب چیزیں ڈبل ہوئی ہیں, 200% ہو گئی یہ چیز, یعنی کہ 100% آپ کا 100% آپ نے اندر اور ڈالا, چیز ڈبل ہو گئی ہے. یہ 1x آپ سمجھ لیں اس کو, چیز ڈبل ہو گئی ہے تو آپ کی چیز بھی ڈبل ہونی چاہیے. ایسے ہی ہے نا. تو پراپرٹی ابھی مہنگی نہیں ہوئی. آپ نے پراپرٹی 75 لاکھ روپے کے اندر بک کر لی, اس کی آپ نے ڈاؤن پیمنٹ دے دی. اب آپ کو پلاٹ ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ, کیونکہ سوسائٹی ٹھیک ہے. سوسائٹی جو ہے نا وہ رسک سے باہر ہے, اس کے یہ سارے مسئلے اللہ خیر کرے اب ختم ہو گئے ہیں. اس میں آپ لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت, آنکھیں بند کر کے اب اس کے اندر انویسٹ کریں. اب وہ خطروں سے باہر آتی ہے, وہ پلاٹ ملے گا ہی ملے گا. لیٹ دیر سویر پھر ہو جاتی ہے. پاکستان ہے, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایتھکس کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ یہاں پہ لوگ, وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ میں باہر گیا تو میں نے ہر جگہ پہ اسلام دیکھا مگر مسلمان نہیں دیکھے. جب میں پاکستان آیا تو میں نے ہر جگہ پہ مسلمان دیکھے مگر اسلام نہیں دیکھا. تو پاکستان میں یہ مسئلے تو ہے, تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتا ہے ٹائم. انشاءاللہ وہ بھی نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے. پاکستان یہ دماغ میں رکھا کریں کہ کون لوگ ہیں یہاں پہ, چاہے علیم خان نہ بھی ہو یا علیم خان بھی ہو,
یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ دودھ کا دھلا ہوا نام ہے، یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی بہت جو ہے نا برے انسان ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کریں یا نہ کریں، نیچے بھی ان کی ایک ٹیم ہوتی ہے، وہ بھی کر سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اوپر والا بندہ خراب ہو. اب وہ آپ کو پلاٹ ملنا لازمی ہے، ٹھیک ہے. جب ملنے ہیں تو اس نے ریسیشن جیسی حالات طور سے ملک کے ٹھیک ہونے ہیں، پراپرٹی سب سے اینڈ میں بڑھتی ہے. پہلے باقی ساری چیزیں انکریز ہوتی ہیں، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں. جب حالات ٹھیک ہونا شروع ہوتے ہیں تب لوگ دوبارہ زمینیں خریدنا شروع کرتے ہیں. زمینیں خریدنا شروع کرتے ہیں تو وہ اوپر ہو جاتی ہیں. جنہوں نے سستے وقتوں میں خریدی ہوتی تھی، یہ وہ اچھے وقت ہوتے ہیں. اصلی جمپ آپ کو 2-3 سالوں میں ملتا ہے. یہ اہم باتیں ہیں کہ 10-10 20-20 سالوں میں جمپ ملتا ہے. جس ٹائم پہ زمین زرخیز ہے اسی ٹائم پہ سر گندم کا بیج بوئیں گے نا. آپ نے اگر آم کا باغ لگایا تو اسے 4 سال بعد اگر پھل دینے ہیں، 5 سال بعد دینے ہیں تو 5 سال بعد ہی دے گا نا. وہ پہلے دن تو نہیں دے گا آپ کو. اور ٹھیک ٹائم پہ اگر گندم کا بیج بوئیں گے تبھی وہ آپ کو پھل دے گا نا. انفارچونیٹلی کہ ہائیبرڈ جو آج کل ہمارے پاس جس طرح سے فارمنگ میں ہم لوگ ہائیبرڈ پہ اب چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہائیبرڈ والی چیز نہ ہو، وہ یہی چیز ہو کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ خود سے کر رہے ہیں نیچرلی جو آپ کہہ رہے ہیں. اب آپ نے اس ٹائم کے اوپر بیج آپ نے گندم کا ڈالا تو آپ کو ٹائم کے اوپر ہی وہ فصل دے گا نا. آم کا اگر آپ پودا لگا رہے ہیں تو 5 سال کے بعد آپ کو دے گا یا پہلے دن آپ کو دے دے گا. رات اگر اپنے ٹائم پہ آئے گی تو صبح نے اپنے ٹائم پر ہی آنا ہے نا. جو کام آپ نے رات سے لینا ہے وہ آپ نے رات سے لینا ہے، جو دن سے لینا ہے وہ دن سے لینا ہے. تو یہ ٹائم سب چیز ہر چیزیں اوپر چلی گئی ہیں، ایک چیز نیچے کھڑی ہوئی ہے. اور اس چیز کا یہ رول ہے کہ یہ سب سے اوپر اس جگہ پر رہتی ہے. یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے، آسان سی بات ہے کہ یہ پراپرٹی ادھر ہے، باقی مہنگائی ادھر ہے. اور رول یہ ہے کہ پراپرٹی ادھر ہوتی ہے اور ہر چیز ادھر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ اوپر چلی گئی ہے. ایک تو اس نے اس کے برابر آنا ہے، ایک اس نے اپنا گین بھی لے کر آنا ہے. پھر یہ کنفرم بات ہے. اب آپ نے 75 لاکھ روپے کا پلاٹ کیا، مہنگائی کے مطابق ہی وہ 1.5 کروڑ روپے کا ہوگا جب آپ کو ملے گا. آپ نے یعنی کہ کمیٹی ڈالی ہے 75 لاکھ روپے آپ نے جو ہے نا وہ اکٹھے کیے. آپ کے پاس اکٹھے تھے ہی نہیں، آپ نے قسطیں ڈال ڈال کے اکٹھا کیے. جب آپ کا پلاٹ آپ کو مل گیا، آپ 1.5 کروڑ روپے کے، آپ 1.5 کروڑ روپے کا بیچ کے اللہ حافظ کر کے چلے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں اس سے آگے چلتا ہی نہیں. لیکن اس سے اگلے 2 سال بہت کرٹیکل ہوتے ہیں کیونکہ اس ٹائم مین سوسائٹی گیم آن ہوتی ہے، گھر بننا شروع ہوتے ہیں، اس ٹائم اس کی ویلیو آ جاتی ہے. یا 3 سال آپ کر لیں تو آپ اس کو ان ٹوٹل 7 سال کر لیں. 7 سال میں آپ کا یہی پلاٹ کچھ نہ کرتے کرتے 2008 کا ریسیشن میں آپ لوگوں کو پہلے بھی کئی دفعہ اس میں میری ویڈیوز ہیں پوری، وہ آپ لوگ دیکھ لینا. آپ خود بھی دیکھ لینا کہ ریئل اسٹیٹ 2008 کے ریسیشن کے بعد جو پراپرٹی 25,000 روپے مرلہ تھی وہ 2.5 لاکھ روپے مرلہ ہو گئی تھی، 10x. اور یہاں پر ابھی پراپرٹی نے چلنا ہے. اور اس پراپرٹی کے اندر پارک ویو اسلام آباد کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر ٹاپ 3 کے اندر آتی ہے. ٹاپ آف دی لائن ہاؤسنگ سوسائٹی، اپنی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے جو یہ کر رہے ہیں، جتنا یہ ٹرانسپیرنٹ اچھائی سے جو کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ٹاپ کے اوپر آتی ہے. تو پارک ویو میں تب تو آپ کو اتنے کا پلاٹ نہیں ملنے والا. تو آپ نے کیا کیا، ڈالی کمیٹی. تو آپ نے پارک ویو میں آج بکنگ کروائی، کمیٹی ڈال کے کچھ لاکھ آپ نے لگائے، 75 لاکھ روپے آپ نے ٹوٹل دینے ہیں. کتنے ٹائم میں؟ 4 سالوں کی کمیٹی ہے یہ. جب یہ کھلے گی تب یہ پہلے ہی 1.5 کروڑ روپے کی کھلے گی. اور اگر آپ 2-3 سال ویٹ کر لیں گے تو آپ کا 75 لاکھ 5 کروڑ روپے میں کنورٹ ہو جائے گا، مگر ٹائم لگے گا. یہ اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آج لے لیں، کل یہ اتنے کا ہو جائے گا، فائل اتنے کی ہو جائے گی، یوں ہو جائے گا، آپ نے اتار لینی ہے جوتی اور اس کو اتنا مارنا ہے نا، اسے کہنا نکل جائے ادھر سے جھوٹے. یہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے نا یہ پیچھے جاتا ہے. میتھمیٹکس نہیں پتا، یہ لوگ نہیں پراپر طریقے سے بزنس کر رہے. میری اس لیے کوشش ہے کہ میں جو اوورسیز پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں وہ اپنا پراپر پلان بنا کر انویسٹ کریں کہ یہ اتنے ٹائم کی انویسٹمنٹ ہے، اتنا اس کا بجٹ ہے، اتنا ریٹرن ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے. ان کو نہیں سمجھ آ رہی تو اور میں کریں گے بھائی، وہ نہیں آ رہی تو وہ اور میں کریں گے. وہ تم لوگوں کی مرضی سے نہیں کریں گے. یہ میں مارکیٹرز کو، ڈیولپرز کو کہہ رہا ہوں کہ زبردستی انہوں کسی چیز میں ڈالنے کی کوشش نہ کرو. ان کا سارا سسٹم خراب ہوتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو فائدہ نہیں ہوتا. تو آپ کو سارا کچھ بتانے کی ریزن یہ ہے کہ یہ اس کے میتھمیٹکس ہے کہ اگر آپ انویسٹ کریں گے پارک ویو میں اس ٹائم میں تو آپ اس طرح سے اس کو اتنا انکریز کر کے لے کے جا سکتے ہیں. 75 لاکھ روپے اپنا آپ 5 کروڑ روپے بنا سکتے ہیں، یا اپنا 75 لاکھ روپے 1.5 کروڑ روپے بنا سکتے ہیں. کرنا آپ کو خود پڑے گا. آخر میں آپ کو شعر سناتا ہوں اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ختم کرتا ہوں کہ پرندہ خود اڑ کے جاتا ہے جانب دانا، پرندہ خود اڑ کے جاتا ہے جانب دانا، پرندے کی طرف اڑ کر کبھی دانا نہیں آتا. اگر تم صحرا میں ہو تو خود آئے ہو صحرا میں، اگر تم صحرا میں ہو تو خود آئے ہو صحرا میں، کسی کے گھر چل کر تو ویرانہ نہیں آتا. یعنی کہ اگر آپ کی زندگی میں یہ سارے پرابلمز ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کا سولوشن، آپ دنیا میں یہی کچھ کرنے آئے ہو، سولوشن نکالنے آئے ہو.
رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو پارک ویو میں اس ٹائم پر اگر یہ میتھمیٹکس آپ کے ہیں اور آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو پارک ویو اس ٹائم ایک بیسٹ قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. آپ ادھر کچھ لاکھوں لگا کے کمیٹی ڈال کے کروڑوں کما سکتے ہیں. مجھے اجازت دیں, چینل سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.